السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندم توبۃ، گناہوں پر شرمندگی اور پشیمانی کا نام توبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کر تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کی مستحق ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کی جائے، یعنی سزا قائم کی جائے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سرپرست تھا اس کو بلا کر فرمایا، اس عورت کو اچھے طریقے سے رکھو اور اس کے اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ، جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، ولادت ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عورت آئی اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا اور اس کو سنگسار کیا گیا، پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا؟ اور صحابہ میں بھی آپس میں باتیں ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لواسعتہم، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے اس کی توبہ کو تو ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس سے بہتر کسی عورت کو پایا ہے کہ اس نے اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا اور رجم کے لیے خود حاضر ہو گئی؟ مسلم شریف میں ہے، یہ بات مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ 20 مرتبہ سے بھی زیادہ دفعہ یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک کفل نامی آدمی تھا، وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا، چنانچہ 1 مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس عورت کو بدکاری کرنے پر 60 دینار دینے کو کہا۔ جب وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے لگا تو وہ عورت کانپنے لگی اور وہ رو پڑی۔ کفل نے عورت سے کہا، کیوں روتی ہو؟ کیا میں نے تم کو مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایسا برا کام میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، مجھے صرف سخت ضرورت پیش آئی تھی اور مجبوری نے اس بات پر آمادہ کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی۔ کفل نے اس پر کہا، اچھا تم نے کبھی برا کام نہیں کیا، اب مجبور ہو کر یہ کر رہی ہو؟ تو کفل نے کہا، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ اور یہ 60 دینار بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور کفل نے کہا، اللہ کی قسم، آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اسی رات اسے موت آ گئی۔ صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ ایک راہب ہے، عبادت گزار ہے، علم کو جانتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس گیا، راہب سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ کی گنجائش کی صورت ہے؟ راہب نے کہا، بالکل نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر ندامت تھی اندر، پھر اس نے پوچھا کہ روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چنانچہ اس کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی، اس صاحب علم سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ ایسے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے جواب دیا،
کون تمہاری توبہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا کہ یہ بروں کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ عبادت گزاروں کی بستی کی طرف چل نکلا۔ جب آدھے راستے پر پہنچا تو موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ رحمت اور عذاب یعنی جنت اور دوزخ دونوں کے فرشتے ملک الموت سے روح قبض کرنے کے وقت جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے جو تھے، رحمت کے فرشتوں نے دلیل کے طور پر کہا یہ توبہ کرتے ہوئے دل سے حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، لہٰذا اس کی روح رحمت یعنی جنت کے فرشتے لے کر جانے کی زیادہ حقدار ہیں، اور عذاب یعنی دوزخ کے جو فرشتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ خیر کا اور اچھا عمل اس نے کوئی نہیں کیا، لہٰذا یہ عذاب کے جو فرشتے ہیں نا، وہ دو جہنم کے فرشتے، وہ اس کی روح لے کر جائیں گے۔ اتنے میں ایک فرشتہ جو تھا وہ آدمی کی شکل میں آ پہنچا، اللہ نے پہنچا دیا۔ فرشتوں نے اس کو اپنے درمیان میں فیصلہ کرنے والا مقرر کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش کرو، جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہوا اس بستی والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو اس شخص کو اسی بستی سے زیادہ قریب پایا گیا جن نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ اس پر فیصلہ ہوا، رحمت کے فرشتے یعنی جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے صرف ایک بالشت کی مقدار ہی قریب تھا، تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابھی نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے جو زمین ہے نا وہ سگڑ جائے، اکٹھی ہو جائے، اور برے لوگوں کی طرف کی جو زمین ہے وہ پھیل جائے، تاکہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے۔ اور جب پیمائش کی گئی تو یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا، چنانچہ رحمت کے جنت کے فرشتے اس کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار سچے دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔